ہوتی ہے تو گلا پھول جاتا ہے، سانس رک جاتی ہے اور آنکھیں گھوم جاتی ہیں، سیاہی طاری ہو جاتی ہے، کچھ نظر نہیں آتا، سارا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ چونکہ سانس کی نالی ہوتی ہے، پھنستا بھی اسی وجہ سے ہے کہ جب خوراک کی چیزیں سانس کی نالی میں چلی جائیں تو پھنس جاتی ہیں وہاں پر۔ اس حالت کو وہ غصہ کہتے ہیں، یعنی ناقابل برداشت حالت، جس حالت میں انسان کی سانس رک جاتی ہے اور جس حالت میں انسان کی نگاہیں گھوم جاتی ہیں، اس کو عرب کہتے ہیں غصہ، یعنی تکلیف دہ حالت، سانس رک جاتی ہے جس میں اور موت آنکھوں میں سامنے نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، اس حالت کو کہتے ہیں غصہ، صاد کے ساتھ، غین صاد۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ضیاء الفرصت غصۃ، فرصتیں ضائع کرنا یہ غصہ ہے، فرصتیں ضائع کرنا موجب و سبب غصہ ہے، باعث غصہ ہے۔ یعنی جو لوگ فرصتیں ضائع کرتے ہیں، فرصت ضائع کر کے ان کی حالت وہی ہوتی ہے کہ جس کے گلے میں کچھ پھنس گیا ہو اور تکلیف دہ ناگوار ترین حالت اس کو پیش آ جاتی ہے۔ جو فرصتیں ضائع کرتے ہیں، ناگواریوں کے لیے تیار رہیں، مشکلات کے لیے تیار رہیں، مصائب کے لیے تیار رہیں، غصے کے لیے تیار رہیں۔ یعنی جو فرصتیں ضائع کرتے ہیں ان کی حالت کیا ہوگی؟ ان کی حالت اس انسان جیسی ہوگی جس کے گلے میں کچھ پھنس گیا ہو، نہ نیچے اترتا ہو نہ باہر آ رہا ہو۔ غور کریں کہیں آج ہماری حالت یہ ہو تو نہیں گئی، کہیں ایسی حالت نظر تو نہیں آ رہی؟ اگر آ رہی ہے کہ نہ نیچے نگل سکتے ہیں نہ باہر اگل سکتے ہیں، اس کو ہے نا، کچھ حالات اب ایسے بنے ہوئے ہیں عزیزان، اعتراف کریں یا نہ کریں، بنے ہوئے ہیں۔ اب نہ شیعہ رہا جا سکتا ہے نہ چھوڑا جا سک رہا ہے، نہ آسانی سے شیعہ رہ سکتے ہیں نہ آسانی سے تشیع چھوڑ سکتے ہیں۔ جو نہ نگل رہے ہیں، نہ نگلا جا سکتا ہے نہ اگلا جا سکتا ہے۔ کیوں یہ حالت بنی؟ کیوں یہ حالت بنی؟ بہترین مکتب کی، بہترین مذہب کی، بہترین ائمہ کے پیروکاروں کی کیوں یہ حالت بن گئی؟ پاکیزہ ترین مکتب کی کیوں یہ حالت بن گئی؟ خود امام فرماتے ہیں کہ جو بھی فرصتیں ضائع کریں گے ان کی یہی حالت بنے گی، جو فرصتیں ضائع کریں گے۔ فرصتیں یعنی وہ اوقات جن کے سپرد خدا نے کچھ امور کر دیے ہیں۔ ناگواریاں فرصتیں ضائع کرنے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ وہ قومیں ناگواریاں محسوس کریں گی، وہ قومیں مصائب جی لیں گی جو فرصتیں ضائع کرتی ہیں۔ ہم ذرا دیکھیں جو وقت گزر گیا اس میں کتنی فرصتیں اور کن کن کاموں کی فرصتیں تھیں، کیا کیا اقدام تھے جو کر سکتے تھے لیکن نہیں کیے، جن کی آج سزا بھگت رہے ہیں۔ ایک روایت حضرت امام صادق علیہ السلام سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ یہ مفصل روایت ہے، کتاب شریف بہار الانوار میں جلد نمبر 75 ہے، 75 جلد نمبر 75 میں مواعظ، باب و مواعظ صادق علیہ السلام، حضرت امام صادق علیہ السلام کے مواعظ و نصائح۔ بہت خوبصورت ہیں یہ تمام باب، ایک کاش فرصت ہو یہ ساری حدیث اور یہ مفصل مضمون سارا بیان کیا جائے۔ اس میں امام علیہ السلام نے تین چیزوں کا ذکر کیا ہے، یعنی مواعظ ہیں جو مثلث ہیں، مثلثات کو ذکر کیا ہے۔ مثلثات، تین کاموں کا یہ نتیجہ، ان تین صفات کا یہ نتیجہ، یہ تین جس میں ہوں گی اس کا یہ اثر ہوگا، ہر تین چیزیں ملا کر اس کو تین نتائج ذکر کیے گئے، یہ مثلثات ہیں۔ ان مثلثات میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں 53 نمبر میں، فرماتے ہیں ثلاثۃ تعقب مکروہا، تین چیزیں ایسی ہیں جن کا نتیجہ، جن کی عاقبت ناگواری ہے، شدید ناگواری۔ تین چیزیں ایسی ہیں جو انسان وہ مرتکب ہوگا وہ ناگواریوں کا انتظار کرے، اس کے انتظار میں ناگواریاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ پہلی چیز حملۃ البطل فی الحرب فی غیر فرصت
وَإِن رُزِقَ الظَّفَرَ حملۃ البطل فی الحرب فی غیر فرصت. وہ پہلوان، جنگجو، دلیر، شجاع انسان، بطل چمپئن کو کہتے ہیں، جو بہت قہرمان ہو، معمولی جنگجو نہ. بطل آج کل جس کو ہم کہتے ہیں نا کھیلوں میں چمپئن، عرب اس کو کہتے ہیں یہ بطل ہے. بطل الریاضہ، سپورٹ کی دنیا کا قہرمان، چمپئن. وہ بڑا قہرمان، بڑا انسان، بڑا دلیر، بڑا شجاع انسان جو جنگجو ہو، یہ فرصت کے بغیر، فرصت سے ہٹ کر، یعنی وہ موزوں وقت جو حملے کا ہوتا ہے اس وقت پہ حملہ نہ کرے، اور اس سے ہٹ کر اس فرصت کے لمحے سے باہر اگر یہ چمپئن، یہ قہرمان، یہ جنگجو حملہ کرے، یہ حملہ ناگواریوں کا باعث بنے گا. اس کے لیے سخت ناگواریوں کا اس بطل کو سامنا کرنا پڑے گا، اس قہرمان کو، اگرچہ اس حملے کے نتیجے میں اسے کامیابی ہی کیوں نہ نصیب ہو جائے. فرصت کے بغیر، فرصت سے باہر، موزوں وقت سے ہٹ کر اگر اس نے حملہ کیا، یہ حملہ کامیاب بھی ہوا، اس کے نتائج بہتر بھی نکلے، پھر بھی اس کو بہت ناگواریوں کا سامنا کرنا پڑے گا. کیوں؟ کہ اس نے فرصت کے لمحے میں حملہ نہیں کیا. دوسری چیز امام علیہ السلام فرماتے ہیں وَشُرْبُ الدَّوَاءِ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ وَإِنْ سَلِمَ مِنْهُ. وہ انسان جو بیمار نہیں ہے لیکن دوا پی لیتا ہے حفظ ما تقدم کے تحت. کچھ لوگ ہیں نا بلڈ پریشر ہے ان کو کہتے ہیں بلڈ پریشر بہت خطرناک چیز ہے، میں یہ گولی کھا رہا ہوں بلڈ پریشر کے لیے. دوسرا کہتا ہے کہ آپ کو تو ہے، میں یہ گولی کھا لیتا ہوں تاکہ مجھے نہ ہو. ایک کو شوگر ہے، وہ شوگر کی دوا کھاتا ہے، انسولین لگاتا ہے. دوسرا کہتا ہے کہ میں بھی حفظ ما تقدم کے تحت لگا لیتا ہوں تاکہ مجھے نہ ہو. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس دوا سے جو مریض نہیں ہے اور اس دوا کو استعمال کرتا ہے، اس دوا سے اس کو شدید ناگواری کا سامنا کرنا پڑے گا جو بغیر بیماری کے کھائی گئی ہے. یہ دوا جان لیوا ہوگی اس کے لیے. یہ دوا نہیں، یہ بیماری سے بڑھ کر تکلیف دے گی اس کو. یہ تکلیف دہ دوا ہے. ہر دوا تکلیف ختم کرنے کے لیے ہے، تکلیف بر ہے، تکلیف ختم کرتی ہے. وہ دوا جو بغیر بیماری کے کھائی جائے وہ تکلیف کا باعث بنتی ہے. اور تیسری چیز وَالتَّعَرُّضُ لِلسُّلْطَانِ وَإِنْ ظَفَرَ الطَّالِبُ بِحَاجَتِهِ مِنْهُ. اور تیسری چیز جس کے اندر ناگواری ہے وہ یہ ہے کہ کوئی اگر سلطان سے، شہنشاہ سے، بادشاہ سے ٹکر لے مطالبہ منوانے کے لیے، اور بادشاہ مطالبہ مان بھی لے، پھر بھی اس کو چین سے جینے نہیں دے گا، اس کو چین سے جینے نہیں دے گا. کہتے ہیں ابن سینا یا زکریا رازی، محمد ابن زکریا رازی کا ظاہراً یہ واقعہ ہے کہ ان کے زمانے میں بادشاہ تھا سامانی، وہ بیمار ہوا، ایک عجیب و غریب بیماری میں مفلوج ہو گیا، اس کے ہاتھ پاؤں فلج ہو گیا. اس کو تمام طبیبوں نے علاج کیا، کوئی کارگر نہیں ہوا. آخرکار انہوں نے اس طبیب کو بلایا، محمد ابن زکریا رازی کو، کہ علاج کریں آ کر بادشاہ کا. انہوں نے کہا کہ میں علاج کرتا ہوں بادشاہ کا، لیکن کچھ میری شرائط ہیں. شرائط کیا ہیں؟ انہوں نے کہا کہ شرائط میری یہ ہیں کہ میں سمندری راستے سے آیا ہوں، ایک کشتی تیار کر کے ساحل پہ ملاح کے ساتھ، ناخدا کے ساتھ تیار رکھی جائے. اور ایک یہ ہے کہ شرط میری کہ جب میں علاج کروں تو علاج بادشاہ کا حمام میں کروں گا، اور حمام جب میں علاج کروں تو حمام کا دروازہ سیل ہو، تالا لگا ہوا ہو، اور میرے جانے کے بعد اس میں 24 گھنٹوں تک کوئی آئے جائے نہیں، کسی کا آنا جانا نہ ہو. سمجھ نہیں آئی. انہوں نے کہا کہ ایک ڈاکٹر اور اس طرح کی شرائط کے یہ میں کشتی کھڑی کرو اور پھر حمام کو سیل کرو تم، اور کوئی آنا جانا نہ ہو، اور میرے جانے کے بعد 24 گھنٹے تک حمام میں کوئی نہ جائے. باہر کے انہوں نے علاج تو کرانا تھا. کہا ٹھیک ہے آپ آئیے علاج کریے. طبیب صاحب آئے، انہوں نے آ کر علاج کیا. علاج فالج کا علاج آپ نہ کریے گا ایسا، صرف سنیے اس بات سے، گھر میں جا کر تکرار نہیں کرنا. انہوں نے علاج کیا کیا کہ کہا کہ یہ چونکہ خون ان کا منجمد ہو گیا ہے، رگیں سکڑ گئی ہیں، اب خون پاس نہیں ہو رہا ہے، اس میں مر گئی ہیں اعصاب یا رگیں ان کی خون کی. تو انہوں نے حمام گرم کروایا، اور اس کے اندر حمام کی گرمی تھی،
اور ادھر سے جا کر اس بادشاہ کو انہوں نے بٹھا کر علاج کر رہے ہیں. طبیب اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ تو نکما بادشاہ، تو فلاں بادشاہ، تو اس قسم کا. جو منہ میں آیا طبیب نے اس کو کہا. وہ بادشاہ چیئر پہ بیٹھا ہوا، ویل چیئر پہ اٹھ نہیں سکتا تھا. اس نے اس کو خوب غضب چڑھایا. اب ایک طرف سے وہ حمام کی گرمی تھی اور ایک طرف سے اندر غضب کی گرمی چڑھی. بادشاہ کا خون جوش میں آیا اور وہ چل پڑا. اٹھا طبیب کو مارنے کے لیے، یہ دروازہ بند کر کے بھاگ گیا. اب شرط اس نے رکھی ہوئی تھی کہ کھولنا نہیں. سیدھا گیا ساحل پہ، کشتی پہ بیٹھ کے بھاگ گیا وہاں سے. بادشاہ اپنے قدموں سے، مفلوج بادشاہ چل کر اپنے قدموں سے حمام سے باہر آیا. لوگ بڑے خوش ہوئے کہ بادشاہ کو سلامتی مل گئی. اب سارے لوگ ڈھونڈے، طبیب ڈھونڈو کہاں گیا. ڈاکٹر صاحب کو ڈھونڈو کدھر گئے. پتہ چلا ڈاکٹر صاحب براعظم چھوڑ کے چلے گئے کہ نہ صرف ملک چھوڑ گئے بلکہ اس براعظم سے ہی نکل گئے ہیں، کسی اور جگہ چلے گئے. بعد میں انہوں نے پوچھا کہ بھائی تم انعام لینے کے لیے نہیں رکے وہاں پر، بادشاہ کو آپ نے سلامتی دی. اس نے کہا کہ وہ مجھے پتہ ہے میں نے کیسے ان کو سلامتی دی ہے. اب اس بادشاہ کے سامنے میں کبھی بھی، بادشاہ ہے کسی وقت بھی جلال میں آ گیا حکم دے گا اس نے گالی دی تھی مجھے ادھر. بادشاہوں کے شر سے بچو. امام فرماتے ہیں جو بادشاہوں سے ٹکر لیتے ہیں اور مطالبات ان کے سامنے رکھتے ہیں، بادشاہ مجبوری کے وقت مطالبہ پورا بھی کر دے لیکن اس کی جان نہیں بخشتا. وہ کسی وقت پھر بھی اس کو انتقام کا شکار بنا لیتا ہے. یہ حکمتیں ہیں عزیزمان، یہ حکمتیں ہیں. امامت عملی ہے یہ امامت عملی ہے. امام فرماتے ہیں کہ وہ پہلوان، وہ قہرمان، بطل جو بڑا دلیر و جنگجو ہو لیکن فرصت کے لمحات میں حملہ نہ کرتا ہو، یہ اگر کامیاب حملے بھی کرے اس کو پچھتانا پڑے گا. اس کو بہت ناگواریاں اور اس کو بہت مکروہات برداشت کرنا ہوں گے. مکروہ یعنی ناگوار چیزیں، سختیاں، کیونکہ اس نے فرصت کے لمحات ضائع کیے ہیں. فرصتیں یعنی وہ موزوں اوقات جن کے اندر مناسب قدم اٹھانا چاہیے. عزیزان ایمان، اللہ نے جس طرح میں نے کہا نا کہ خدا نے ہمیں زمین پہ پیدا کیا، زمان پہ بھی پیدا کیا. خدا نے ہمارا رزق زمین کے حوالے کر دیا اور بہت سارے امور زمان کے حوالے کر دیے اور زمین و زمان کو گردش میں ڈال دیا اور گھوم گھوم کر انسان کو وہ فرصتیں لے کر آ رہی ہے سامنے. اور انسان کو عقل دے دی خدا نے. اس عقل کی مدد سے تم فرصتیں پہچانو، تم ان اپرچونیٹیز کو پہچانو اور اس وقت اقدام کرو جب وقت ہوتا ہے، اس کا مناسب موقع ہوتا ہے. اور یہ مشکل سب سے زیادہ امیر المومنین کو درپیش تھی. خطبہ نہج البلاغہ میں ایک موضوع ہے بہت ہی دردناک موضوع، اور وہ علی کی آہیں ہیں، مظلومانہ آہیں، بہت آہیں ہیں. جب انسان نہج البلاغہ پڑھتا ہے، بارہا عزیزان ایمان، خود نمائی کے لیے نہیں عرض کر رہا ہوں، حقیقت کے طور پر عرض کر رہا ہوں، خدا شاہد ہے. بعض اوقات مقتل سید الشہداء کا مطالعہ کرتے ہیں، کربلا کا مقتل مطالعہ کرتے ہیں تو دل دکھتا ہے. لیکن بارہا ایسے ہوا، میں اپنی حالت آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ نہج البلاغہ پڑھتے ہوئے جگر پھٹتا ہے. بعض اوقات جگر پھٹتا ہے، خدا شاہد ہے. وہ حسرتیں، وہ آہیں جو علی کی سنتے ہیں کہ علی جیسی شخصیت کس چیز میں مبتلا ہوگی. مشکل کشا، کیا مشکلات پیش آ گئیں، مشکلات کے پیش آ گئیں. کہتے ہیں اپنی فوج کو مسجد کوفہ میں جمع کر کے، اپنی فوج کو، اپنے پیروکاروں کو مسجد کوفہ میں اکٹھا کر کے کیا کہتے ہیں امیر المومنین کہ میں تمہیں سردیوں میں بلاتا ہوں، تم سردی کا بہانہ کرتے ہو. میں تمہیں گرمیوں میں بلاتا ہوں، تم گرمی کا بہانہ کرتے ہو. کبھی کہتے ہو کڑاکے کی سردی ہے، کبھی کہتے ہو شدت کی دھوپ ہے. حضرت فرماتے ہیں جو گرمی اور سردی سے کتراتا اور ڈرتا ہے وہ دشمن کی تلواروں سے کہیں زیادہ ڈرتا ہوگا. اور پھر اس کے بعد حضرت حسرت سے کہتے ہیں اے کاش میں نے تمہیں دیکھا ہی نہ ہوتا. خطبہ نمبر 27 ہے، پڑھ دیں جا کر، نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 27. اے کاش میں نے تمہیں دیکھا ہی نہ ہوتا، اے کاش وہ وقت نہ آیا ہوتا جس وقت میری تمہاری ملاقات ہوئی تھی. اور حضرت فرماتے ہیں کہ تمہاری ٹال مٹولنے اور فرصتیں ضائع کرنے نے کیا
جرم تم نے انجام دیا یہ فرصتیں ضائع کر کے، یہ کبھی گرمی کا بہانہ کر کے، کبھی سردی کا بہانہ کر کے تم نے اتنے مواقع ضائع کیے کہ اب بات کہاں جا پہنچی۔ فرماتے ہیں امیر المومنین تمہارے عصیان اور تمہارے خذلان نے مجھے قریش کے ہاں بدنام کر دیا ہے۔ قریش کیا کہنے لگے؟ قریش کہتے ہیں ابو طالب کا بیٹا ہے تو بہت بہادر لیکن جنگ کے قوانین نہیں جانتا، ہے تو بہت دلیر، ہے تو بہت شجاع لیکن جنگ لڑنا نہیں جانتا۔ کیوں قریش کیوں یہ باتیں کرنے لگے؟ اس لیے کہ جب جنگ کا وقت ہوتا ہے علی حملہ نہیں کرتے، جب وقت ہوتا ہے جنگ کا حملہ نہیں کرتے۔ قریش کو انتظار ہوتا ہے کہ یہ مناسب فرصت ہے جنگ کے لیے، لیکن اسی وقت علی کی فوج جنگ کے لیے نہیں آتی۔ علی فرماتے ہیں یہ کیوں باتیں ہونے لگیں؟ اس لیے کہ میں یہاں تمہیں اسی فرصت میں جنگ کے لیے اٹھاتا ہوں، تم کبھی گرمی کا بہانہ کرتے ہو، کبھی سردی کا بہانہ کرتے ہو۔ میں یہ کہوں گا اے مظلوم علی، آپ اس وقت جن لوگوں سے چاہ رہے تھے کہ وہ آپ کا ساتھ دیں، ان کے پاس صرف دو بہانے تھے، یا گرمی کا بہانہ تھا اور یا سردی کا بہانہ تھا، لیکن آج لوگوں کے پاس ہزار بہانے آ گئے ہیں۔ کہیں ملازمتوں کا بہانہ ہے، کہیں مصروفیتوں کا بہانہ ہے، کہیں گھروں کا بہانہ ہے، کہیں سفر کا بہانہ ہے، کہیں تعلیم کا بہانہ ہے، کہیں جاب کا بہانہ ہے، کہیں گھریلو مصروفیات کا بہانہ ہے۔ آج ہزاروں بہانے موجود ہیں آپ کے پیروکاروں کے پاس۔ تو علی خدا نخواستہ یہی جملہ آج پھر دہرا دیں کہ اے کاش ان سے تو میری ملاقات ہو گئی، اے کاش کبھی نہ ہوتی۔ اور یہ نہ ہو جائے عزیزمان کہ علی مجھ کو کہہ دیں اے کاش تجھ سے میری ملاقات سرے سے ہو ہی نہ بہتر۔ تو جو ہزار بہانے لے کے علی کے سامنے کھڑا ہے، تو جو فرصتیں ضائع کرتا ہے، جو فرصتیں ضائع کرتے ہیں، اپنے رہبر و پیشوا کی بدنامی کا باعث بن جاتے ہیں۔ ان کے جواب میں حضرت نے فرمایا خدا بھلا کرے ان کا، انہیں معلوم ہے للہ ابوہم، بھلا ہو ان کا، انہیں معلوم ہے کہ میں 20 سال سے کم عمر کا تھا میدان جنگ میں میں نے قدم رکھا، اور آج میں 60 سال کے قریب ہو چکا ہوں، اور اس دوران میں نے شمشیر کا قبضہ شمشیر سے ہاتھ نہیں چھوڑا۔ یہ بہتر جانتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب سے بڑھ کر کوئی جنگ کے قوانین نہیں جانتا، لیکن کیا کرے وہ جس کو فوج ایسی ملی ہو جو فرصتیں ضائع کرنے کی ماہر ہو، جس کو امت ایسی ملی ہو جو فرصتیں ضائع کرنے کی ماہر ہو۔ یہ درد تھے علی کے عزیزان من، اس لیے سید الشہداء درود پڑھتے ہیں اپنے اصحاب پر و انصار پر، اور فرماتے ہیں کہ نعم الانصار خدا نے حسین ابن علی کو دیے تھے، نعم الانصار۔ سید الشہداء فرماتے ہیں میرے نانا کو وہ انصار ملے جن کو رسول اللہ بلاتے تھے جنگ احد میں، کہتے تھے واپس آ جاؤ میں زندہ ہوں، وہ لوٹ کر نہیں آتے تھے۔ اور میرے بابا کو وہ انصار ملے جنہیں علی گرمیوں میں اٹھاتے گرمی کا بہانہ کرتے، جنہیں سردیوں میں اٹھاتے وہ سردی کا بہانہ کرتے۔ اور حسین فرماتے ہیں مجھے وہ انصار ملے ہیں، میں چراغ بجھا کے انہیں کہہ رہا ہوں چلے جاؤ یہاں سے، میں نے اپنا حق بیعت تم سے اٹھا لیا ہے، میں راضی ہوں اگر یہاں سے چلے جاؤ۔ خدا شاہد ہے اگر حسین راضی تھے، حسین راضی تھے، لیکن نہیں گئے، نہیں گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین کو چھوڑنے کا یہ وقت نہیں ہے۔ اے حسین آپ کو چھوڑ کر پھر ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے، ہم رسول اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے، ہم آپ کی مادر ارجمند کو کیا منہ دکھائیں گے، ہم محشر میں زہرا کے سامنے کیسے حاضر ہوں گے؟ میرے بیٹے کو کربلا میں تنہا چھوڑ کے آ گئے، میری اولاد کو میری ذریت کو کربلا میں تنہا چھوڑ کے آ گئے۔ ان فرصتوں میں ان اصحاب نے حسین ابن علی کا ساتھ دیا۔ عزیزان ان فرصت شناسوں میں جس نے فرصتوں سے خوب فائدہ اٹھایا، سب سے زیادہ بصیرت فرصت سے فائدہ اٹھائی جناب سیدہ نے دکھائی، جناب فاطمہ نے دکھائی۔ آپ کو معلوم ہے جب رسول اللہ کی رحلت کے بعد امت نے اور رخ اختیار کر لیا، امت نے اور رخ اختیار کر لیا، اور ایک حق تھا مالی جناب فاطمہ کا فدق لے لیا گیا،
بی بی نے اسی کو فرصت سمجھا، مناسب فرصت سمجھا، اور اسی وقت قیام کیا اور میدان میں اتر کر آ گئی بی بی اور آ کر خطبہ دیا. لیکن خطبہ اس عالم میں دیا کہ زہرا کے سر پہ چادر بھی موجود تھی، زہرا کے ہاتھ بھی کھلے ہوئے تھے، اور علی بھی موجود تھے گھر میں. پھر بھی روتی ہوئی مسجد سے آئی فاطمہ، مسجد سے روتی ہوئی گھر آئی. جب گھر پہنچی علی نے پوچھا زہرا رو کیوں رہی ہو؟ کہا علی معلوم نہیں مسجد میں میرے ساتھ کیا سلوک ہوا. علی جانتے نہیں مسجد میں میرے ساتھ کیا سلوک ہوا. زہرا کیا کیا؟ کہا میں نے جب ان سے کہا تھا یہ میرے بابا نے یہ حق مجھے دیا، یہ میرا حق ہے، مجھے کہتے زہرا گواہ لے کر آ جاؤ. بابا علی مجھ سے گواہ مانگ رہے ہیں. زہرا رو رہی ہیں، روتی ہوئی آئی. میں کہوں گا زہرا آج ذرا بازار کوفہ میں آ جائیں، ثانیہ زہرا کو دیکھیں. ثانیہ زہرا خطبہ دے رہی ہے لیکن مسجد النبی نہیں ہے، سر پہ چادر بھی نہیں ہے، اور ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں، اور بازار ہے تماشائی ہے، چھتوں پہ کھڑے ہیں، سب نگاہیں ڈال رہے ہیں. منادی کرا دی گئی، باغی کا خاندان آ گیا ہے. باغی کا خاندان دیکھنے آ گئے. وہ زہرا کا خطبہ تھا، وہ چادر کے اندر تھا. پھر بھی زہرا روتی ہوئی آئی. لیکن یہ ثانیہ زہرا کا خطبہ ہے. ثانیہ زہرا جب بازار میں پہنچتی ہے، وہ درد جو سید سجاد کے جگر کو کھا گیا عزیزوں، وہ یہی درد تھا. جب بازار کوفہ میں پہنچتی ہے، لوگوں کو دیکھتی ہے، سب دیکھ رہے ہیں، اور بعضوں نے پہچان لیا یہ آل رسول آ گئے، یہ آل نبی آ گئے، یہ آل زہرا آ گئے. جب انہیں روتا دیکھا تو خطبہ دیا، آواز دیا اللہ یا اہل الکوفہ یا اہل الغدر والمکر. سنو کوفیو، علی کی بیٹی کا خطبہ سنو، علی کی بیٹی کی بات سنو. بازار میں سناٹا چھا گیا. علی کی بیٹی نے خطبہ شروع کیا. ایک نابینا خطبہ سن رہا تھا. خطبہ سن کر کہتا ہے دوستو تعجب کی بات ہے، میرے مولا کو گزرے بڑا عرصہ ہو گیا، یہ خطبے میرے مولا کے کون دے رہا ہے؟ جب کہا گیا نابینا علی کی بیٹی خطبہ دے رہی ہے، کہنے لگا سبحان اللہ، میں نے تو سمجھا تھا علی کے بیٹے حکمران بنیں گے، حاکم بن کر آئیں گے، تو کیا علی کے بیٹے حکومت نہیں کر رہے؟ علی کی بیٹی کو حکومت مل گئی. کہا نا نابینا، علی کی بیٹی حاکم بن کر نہیں آئی، اسیر بن کر خطبے دے رہی، اسیر بن کر خطبے دے رہی ہے. کہنے لگا اے کاش میری آنکھیں ہوتی، اے کاش میری آنکھیں ہوتی. اس مومن نے کہا جا بندہ خدا اللہ کا شکر ادا کر، تیری آنکھیں نہیں، وہ منظر جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ تو نہیں دیکھ رہا. پوچھنے لگا بتاؤ کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا ہم یہ دیکھ رہے ہیں علی کی بیٹی دوردا، سر برہنہ، ہاتھ پسے گردن بندے، چھوٹے چھوٹے بچے سروں میں خاک پڑی. لعنت اللہ علی الظالمین. فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم بحق اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا الله. پروردگارا بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مومنین کے اس اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما. بانیان مجلس، شرکائے مجلس، منتظمین مجلس کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر کے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما. ایک مومن
بزرگوار جن کی اہلیہ چند روز قبل انتقال کر گئی ہیں، پروردگارہ جملہ مرحومین سمیت اس مرحومہ کو ائمہ اطہار کے ساتھ معشور فرما، ان کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، جو مریض ہیں انہیں شفائے کاملہ نصیب فرما، جو ملتمس دعائیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال نصیب فرما، جو مقروض ہیں اپنے خزائن غیبیہ سے ان کے قرض ادا فرما، پروردگارہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو شر و بلیہ سے محفوظ فرما، پروردگارہ بحق محمد و آل محمد جو مومن کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں، بحق محمد و آل محمد ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما، عالم اسلام کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، تمام مظلوم ملتوں کو نجات عطا فرما، ملت مظلوم فلسطین کو رہائی عطا فرما، ملت مظلوم کشمیر کو آزادی نصیب فرما، ملت مظلوم بحرین کو آزادی نصیب فرما، آل خلیفہ کو نیست و نابود فرما، ان کے حامی اور سرپرستوں کو رسوا فرما، حزب اللہ کو کامیابی نصیب فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، راہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما، اس ملک کے اندر امن و امان برقرار فرما، ملک کے اندر دہشت گردی، فرقہ واریت، فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کی حمایت و سرپرستی کرنے والوں کو نیست و نابود فرما، پروردگارہ بحق محمد و آل محمد عزاداران سید الشہداء علیہ السلام و پیروان امیر المومنین جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص سعودی عرب میں، بحرین میں، عراق میں، افغانستان میں، پاکستان میں، کراچی میں، کوئٹہ میں، پارا چنار میں و دیگر مقامات پر، ان سب کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما، دشمنان عزاداری و تشیع اگر لائق اصلاح نہیں ہیں انہیں نیست و نابود فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما، تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، خصوصاً یہ مومنہ جن کے لیے التماس دعا کی گئی ہے، و خاص کر شہداء کے لیے، و بالاخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے، سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم